حجاب پر کرناٹک ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شہر وانمباڑی میں ایک بہت ہی زبردست احتجاج منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت مولانا سید عبدالرحمن صاحب کی پرجوش تقریر ہوئی تھی جو ہم عرش چینل کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حکومت والوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا محتاج بنا دیا ہے۔ یہ ہمیشہ ہمارے محتاج ہیں، اس حیثیت سے محتاج ہیں کہ صبح میں اٹھو مسلمان، رات میں سو مسلمان، دن میں چلو مسلمان۔ مسلمان کا نام نہیں لیے تو ان کو نیند آئے گی نہیں، اور مسلمان کا نام نہیں لیے تو بچارے ان میں سے کتنے آدمی مر جائیں گے کہ معلوم نہیں۔ ان کی روزی روٹی، ان کا ووٹنگ، ان کی حکومت پورا مسلمانوں سے اللہ جوڑ دیا۔ سوتے وہ بھی مسلمان، اٹھے تو بھی مسلمان۔ ہمیں دعا پڑھ لگ سوتے نہیں ہے، دعا پڑھ لگ اٹھتے نہیں ہے، ویسے انوان کے واسطے کیا دعا بولے تو مسلمان 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 مسلمان۔ ان کو حقوان آیا نہیں تو مسلمان بولے تو حق چلتے۔ اتنا ڈر اللہ ان کے دل میں بٹھا کو رکھا ہے، ان کے پاس کوئی خاص تعمیری کام نہیں ہے۔ کوئی تو بھی ان حکومت کرتے جگہ ہمیں بہترین ہسپتال بنائے بتا نہیں سکتے، بہترین اسکول چلاتے بتا نہیں سکتے، بہترین انصاف کا کام کرتے ہمیں بتا نہیں سکتے۔ اس لیے کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاس کیا عادت ہے اسے اٹھا کو اور ہم نہ مشہور کراتے ہیں۔ انہوں سمجھتے ہمیں کیا کہ ہم نہ غلطی کرتے ہیں، بول نہیں، اور مشہور کراتے۔ وہ بچی تو ایک بچی تو اللہ اکبر کی صدا بولی ساری دنیا میں مشہور ہو گئی، اس لیے کہ اللہ اکبر کا لفظ ہی وہی ہے جو ساری دنیا میں گونجنے والا لفظ ہے۔ تو آج حکومت کے بل بوتے پر عدالتوں کو بھی یہ لوگ آزادی نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے سیاستدان عدالت کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہے، عاجز ہونا ہے، مگر افسوس ہوتا ہے اگر عدالتوں کی حالت خراب ہو گئی تو پھر دنیا اس ملک کے اندر انصاف نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ سارے لوگ عدالت کی طرف جاتے ہیں تاکہ انصاف پائیں۔ سب جانتے ہیں، عمل کرتے ہیں نہیں کرتے الگ بات، سب جانتے ہیں حجاب قرآن کا حکم ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، صاف اللہ تعالیٰ بولتا ہے اے نبی اپنی عورتوں کو بولو، اپنی بیویوں کو بولو، اپنے بچوں کو بولو کہ تم لوگ حجاب ڈالیں۔ یہ کھلا کھلا لفظ ہے، واضح لفظ ہے۔ اس لفظ کے بارے میں پڑھ کر بھی قرآن کا حکم نہیں بولے تو کیا سمجھنا ان کو، ہم کیا نہیں کر کو مطلب انہوں سمجھتے نہیں۔ تو اس لیے ایک طرف ان لوگوں کی یہ افسوس والی حرکت ہے تو دوسری طرف ہم بھی اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کریں، حجاب پر بھی، سنتوں پر بھی، اور دوسرے جو ہمارے معمولات ہیں اس پر بھی۔
ہم صرف قرآن میں ہے ہمارا حکم یہ کہہ کر عمل نہ کریں گے تو پھر پریشانی ہوگی. پڑوسی ملک میں وہ لوگ ہمارے اوپر تانا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم لوگ ہماری بات سنے بغیر رہ گئے اس لیے پاؤ, یہ کہتے ہیں. حالانکہ وہاں آج بھی وہ لوگ بغیر سر میں دوپٹہ کے, بغیر پردے کے بیکار قسم کے کام کر کے بہت ساری محفلیں سجاتے ہیں. لیکن ہمارے ہندوستان کے مسلمان ماشاءاللہ ان سے زیادہ پابند ہیں اور ان سے زیادہ شریعت کو ماننے والے ہیں. اس لیے ہم چاہے کس کا بھی فیصلہ ہو, اگر ہماری زندگی میں حجاب مکمل رہے گا, نماز مکمل رہے گی, اسی طرح سنتیں مکمل رہے گی, تو ایسے 1000 فیصلے بھی آ جائے تو ہماری زندگی کو کوئی بدل نہیں سکتا. ہم اسلام کی زندگی کے ساتھ عمل کریں گے اور اسی وعدے کے ساتھ ہم یہاں سے بھی جائیں گے کہ یہ لوگ فیصلہ جیسا بھی دیں گے لیکن ہم انشاءاللہ اسلامی زندگی کے ساتھ ہم اپنی موت کو سنبھالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جوش و خروش کو قبول کرے اور یہ مجمع کو قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ہماری پابندیوں کو پوری خوشی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.